السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور فون کر کے مجھ سے پوچھا، معلوم کیا کہ نور حسن بھائی آپ پہلے دیوبندیوں میں تھے، کیوں نکلے، نکلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ خیر، بہت سارے سوال جواب کیے۔ الحمدللہ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کافی دیر تک ہماری گفتگو رہی۔ میں نے ان کو اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات اس پورے آڈیو کو، پورے گفتگو کو باغور سنیے گا، دھیان سے سنیے گا اور فیصلہ کر کے آپ مجھے بھی بتائیے گا کہ میں نے جو ان سے بات کی ہے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے۔ اگر کہیں کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو یا مجھ سے بولنے میں کہیں چوک ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، کال آیا ہوا تھا۔ ہاں، مس کال دیکھا ہوگا آپ نے۔ جی جی، نور حسن رضوی صاحب بول رہے ہو نا؟ جی حضرت۔ جی، مطلب آپ کا پوری دنیا میں سنا جاتا ہے ڈیبیٹ، مناظرے وغیرہ، بیان، لیکچر، میں دیکھا یوٹیوب پہ۔ اچھا اچھا۔ ہاں، تو اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ پہلے دیوبندی مسلک میں تھے تو جی کیوں آپ نے وہ مسلک کو چھوڑا؟ جیسے وہاں پر بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، نماز پڑھائی جا رہی ہے، اتنی زیادہ محنت ہو رہی پوری دنیا میں تبلیغ کی، مسلمان ان کو دیکھ کر کے جو ہے سدھار آ رہا ہے اسلام میں، پھر آپ نے وہ مسلک کو کیوں چھوڑا؟ ہاں، ویسے آپ کا مسلک؟ جی وہ تو خیر، ابھی جیسے آپ نے وہ مسلک کیوں چھوڑا؟ اچھا اچھا، دیکھیے حضرت، مسلک میں نے اس لیے چھوڑا، اچھا پہلی بات تو یہ حضرت کہ میں اس مسلک میں تھا ہی نہیں، اور میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس جی گاؤں میں دیوبندیت کے نام سے کوئی نام و نشان نہیں تھا اس وقت۔ ہاں اور میں بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ جی میرے والد نے کسی صاحب کے کہنے پر دیوبندیوں میں داخلہ کرا دیا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اچھا دیوبندی گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ میں اس وقت سبھی کو مسلمان سمجھتا تھا، اچھا اور اس بات کا علم مجھے اس وقت بھی نہیں ہوا جب میں پڑھتا تھا، حالانکہ مطلب باتیں چھڑتی رہتی تھی کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے تھے، یہ لوگ ایسے ہیں، مگر میں نے ہاں اس وقت سرچنگ نہیں کی، تحقیق اچھا نہیں کی۔ ہاں میں نے لگ بھگ 11 سال ان لوگوں میں پڑھائی کی، میں رہا ہوں، اور آج بھی اچھا بہت سارے بچے وہاں پڑھائی کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ ہاں تو جو اصل چیز ہے وہ لوگوں کو دکھائی نہیں جاتی، بچوں کو دکھائی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ تمام کتابیں، قرآن حدیث کی کتابیں سامنے تو رکھی جاتی ہے، سب تو وہ پڑھایا چیز، جاتا ہے۔ جی حضرت، وہ چیز تو رکھتے ہیں، مگر اس ہاں میں بھی فالٹ ہے، اس میں بھی جی فالٹ ہاں ہے۔ بچے کی مثال ایک سادے کاغذ کے جیسی ہوتی ہے حضرت۔ ہاں، وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ نے وہ مسلک چھوڑا کیوں؟ یہ بات ہمیں جی کرنی ہے۔ میں، ہاں، اسی کو بتانے کے لیے حضرت تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی لینا پڑتا ہے تاکہ بات چلو سمجھ آئے، اور ہم اگر اچھا آپ کو کوئی بات بتائیں تو آپ کو بھی سمجھ آئے، اچھا ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کو ہم بتا رہے ہیں تو بات ہماری ایسی ہونی چاہیے تاکہ ہم نے کیوں چھوڑا، ریزن کیا تھا۔ سب سے اچھا، بڑا وہی تو ریزن، پوچھ رہا ہوں۔ سب سے بڑا ریزن شارٹ کٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی نشانی اور ثبوت بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جی میں جس طبقے میں تھا، میں جن لوگوں کے ساتھ تھا، یہ ہاں، گستاخ رسول ہیں۔ ابھی یہ جو ہے یہ ایک تہمت ہے، یہ گستاخ رسول، کسی امتی کو، کلمہ گو کو گستاخ رسول کہنا ایک تہمت ہے۔ ہاں دیکھیے، ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر پولیس چوکیاں بنی ہوئی ہیں، تھانے کچہری ہاں بنی ہوئی ہیں، جیلیں جی بنی ہوئی ہیں۔ کس جی لیے؟ جی، کس لیے بنی کرپشن ہوئی؟ کو ختم کرنے کے لیے، کرائم کو ختم کرنے کے لیے۔ کرائم کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے جی طور سے میں کوئی کرائم کر رہا ہوں، میں کوئی ہندوستان کے قانون کا النگھن کر رہا ہوں، میں ہندوستان کے خلاف، ہندوستان کے قانون کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں، میرے اوپر کارروائی ہوگی، ہاں وہ تو ہے۔ ہے نا؟ اسی لیے ہے نا۔
बराबर। اسلام کا کچھ قانون ہے، اسلام کا بھی کچھ قانون ہے، اور دنیا کے جتنے قانون ہیں سب اسلام کو دیکھ کے بنے. ہاں ٹھیک، ٹھیک، میں آپ کے حساب سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جی بولیے. دیکھیے، جیسے آپ نے کہا وہاں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی حدیث پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس میں بھی میں کچھ آپ کو فرق بتاؤں گا، ڈفرنس بتاؤں گا. ٹھیک ہے. میں نے ابھی کہا تو جملہ کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ کیسے گستاخ رسول ہیں. جی. آپ کا نام؟ جی میرا نام تو آصف ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ جی مسلمان مومن ہوں، مالیگاؤں سے ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ کا نام مسلم ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے. جی. اب یہ بتائیے آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. جی. آپ کے اور میرے نبی کو کوئی میرے سامنے، آپ کے سامنے ذرہ برابر بھی کوئی ایسی اوچھی بات کہہ دے، آپ اس سے جی محبت کریں گے یا غصہ کر جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ تو باپ کے سامنے ایسے اگر کوئی بولے گا تو وہ تو برداشت نہیں ہوگا. نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا. مثال کے طور سے اور پیٹ پیچھے بھی نہیں ہوگا، سامنے نہیں تو بہت ہوگا. دور کی بات. باپ کی بات میں بعد میں کہوں گا. ہمارے نبی کے لیے کوئی بندہ کوئی غلط بات بول رہا ہے، کوئی غلط ورڈ بول رہا ہے، برداشت ہوگا؟ وہ تو نہیں برداشت اگر ہوگا. واقعی ہم حضور کے ہیں. لیکن سر کوئی فرقے والے تو ان کی گستاخی کرتے ہی نہیں ہے نا. وہ تو سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ایمان کی تبلیغ کر رہے ہیں، نماز روزہ سب کچھ تو ٹھیک ہے. وہ کر رہے ہیں، کیا پڑھ لیا وہاں جا کر؟ وہ کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کے اوپر نہ روزہ فرض، نہ نماز فرض، ٹھیک ہے حضرت، نہ زکوٰۃ. کیوں مالیگاؤں شہر میں تو بہت سارے دیوبندی، کم از کم 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ دیوبندی ہے، سبھی نماز روزہ کر رہے ہیں. اس کا ریزن ہے، میں فرض بتاؤں سمجھ کے کر رہے ہیں، فرض سمجھ کے کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اوپر نماز فرض نہیں بلکہ توبہ فرض ہے. اچھا کیسے؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ان لوگوں پر نہیں ہے. شریعت کا قانون صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی گستاخ رسول پر. وہی تو میں کال کیا کہ یہ ان کی گستاخی کیا ہے اور یہ کیسے اسلام سے باہر بتا رہے ہو. اصل میں میری عادت ہے کہ میں تھوڑا سا مطلب جب تک کہ پوری تفصیل کر کے نہ بتا دوں، سمجھا نہ دوں، تو مجھے صبر نہیں آتا، کیونکہ سامنے والے سے ہی میں قبولواتا ہوں. اچھا میری عادت ہے. نہیں، مجھے تو ان کی کوئی گستاخی ایسی دکھی نہیں آج تک کہ ہمارے یہاں سب ساتھ میں نماز روزہ کرتے تو ہیں، اور لیکن وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. یہ بتائیے حضرت، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی ماشاءاللہ. نماز میں قاعدہ اولا میں، قاعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود شریف پڑھا جاتا ہے. جی پڑھا جاتا ہے نا؟ جی. تشہد میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. بالکل. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر. جب ہم حضور کو سلام کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے، تو حضور کا خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ تو میری اسٹڈی کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر قرآن ترجمے سے پڑھایا جائے نا نماز میں، جی، تو جدھر ابلیس کا ذکر آئے گا تو ابلیس طرف خیال جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام طرف ذکر آئے گا تو ادھر خیال جائے گا. لگ بھگ جس کا ذکر آئے گا وہاں خیال جائے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی. جب حج کے موقع پر، حج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چلتا ہے، تو یقیناً سی بات ہے کہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ہے نا. حضرت ہاجرہ پہاڑیوں پر اس طرح دوڑی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں اس طرح رگڑی کہ وہاں سے آب زمزم جو ہے نکل آیا، ہے نا. برابر. تو ان کا خیال آئے گا، ضرور ہے، سبھی کا آئے گا. اب دیوبندی اور وہابی کا ایک بزرگ ہے، اچھا، ہاں، جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے. اچھا. اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں گستاخیاں کی. ایک کتاب اور ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم.
اچھا ہاں صرف نام صراط مستقیم ہے، کام اس کا صراط مستقیم والا نہیں. وہی اسماعیل دہلوی کا ہی ہے یہ؟ وہ بھی اسماعیل دہلوی کی، یہ 2 کتابیں اچھا اسماعیل دہلوی کی. اچھا اور بھی کتابیں ہیں جیسے یکروزی ہے، وہ بھی اسی کی ہے. اچھا ہاں تو دیوبندی اور وہابی یہ دونوں اسی کے ماننے والے ہیں، یعنی اسماعیل دہلوی کے. اچھا اب جو اس کا ماننے والا ہوگا تو اس کی کتابوں کو جو ہے فالو کرے گا، اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح صحیح، جو جس کو مانے گا اسی کو فالو کرے گا. بالکل. اور یہ ایک دم تو میں انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا. بولیے بولیے. اچھا، اسماعیل دہلوی نے یعنی دیوبندی اور وہابیوں کے گرو نے ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اچھا کہا کہ معاذ اللہ کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. اسی طرح شیخ اور بزرگ چاہیں رسالت معاب ہی ہوں. یہ رسالت معاب ہی ہوں اس سے کیا مراد ہے؟ رسالت معاب کون ہے؟ جی، تو ہم اپنے حساب سے مراد تو نہیں لے سکتے نا، انہوں نے کیا سوچ کر لکھا ہے. رسالت معاب ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کو تو رسالت ملی ہے نا، کسی اور ہمارے رسول کے نبی تعلق رسول سے ہیں. تو نہیں لکھا گیا. حضرت یہ جو ہے میں پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیے وضاحت کے ساتھ. ہاں یہ ہمارے جی نبی کے لیے ہی لکھا گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اور بھی آگے میں بتاؤں گا کچھ، اور آگے انشاءاللہ میں ایگزامپل بھی جی. دوں گا، یا تو پھر ایسا بتائیے کلیئر بھی کہ کروں گا. اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر نہیں بھی ہوگا تو ہاں کیا یہ بات کسی اور رسول کے لیے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہوں کسی بھی نبی کے لیے بات لکھی تب بھی تو یہ کفر ہے. جی یہی بات جاننا چاہتا. اگر ٹھیک ہے؟ وہ اگر یہ کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہا تو پھر کسی اور رسول کے لیے یہ بات جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. تو کیا بالکل کہا نہیں. تھا انہوں نے؟ آپ نے بہت فاسٹ عربی میں کہا. اچھا اس کی اردو میں جیسے ہم بات کر رہے ہیں ویسی وضاحت چاہیے. جی خلاصہ کرتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ زنا کا خیال، جی زنا کا وسوسہ، وہم جی آنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی ہم مطلب ملنے جلنے کا خیال آ جائے، وہ ہے اچھا. بہتر، چلے گا. اچھا ہے نا؟ تو ہاں. اس کا ریفرنس چاہیے حضرت. ایسے جی تو بول بالکل کے آپ بالکل. بھاگ جاؤ گے تو وہ تو بکیڑا بن جائے گا. میرا کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے دنیائے دیوبندیت میں، بد مذہبیت میں، تو میری طرف سے انعام رہتا ہے حضرت. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا. آپ دنیا پہلے اس کا کوئی حوالہ بھی دے دیں دیوبندی. جو بات آپ نے ابھی کہی ہے. بالکل انشاءاللہ لیجیے، یہ میں آپ کو ابھی کتاب کا فٹافٹ. نام، پیج نمبر آپ بولیں تاکہ جی یہ وائس جو ہے میں یوٹیوب پر بھی چڑھانے والا ہوں، آپ اپنے چینل پہ. اچھا جس سے آپ جو چینل چلاتے سنی ہیں؟ جو سنی دیوبندی جو مسلک جو آپس میں لڑتے ہیں، جی 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 اس کی وضاحت جو ہے زندگی بھر ہر بندہ اپنے طور اور طریقے سے آگے بڑھائیں. جی ہاں ابھی حالانکہ ہر موضوع پہ ہر علماء بات کر چکے، جی 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 لیکن ہر بندے پر فرض اور واجب ہے کہ وہ موضوع لے کر وہ بھی روڈ پر آئے. بالکل بالکل ضروری ہے. اور میں حضرت آپ کو بھی کہوں گا، آپ اگر میری بات سن رہے ہیں اور آپ کا چینل ہے تو آپ اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک آپ پہنچائیں. بالکل انشاءاللہ. آپ ٹھیک وہ ہے، حوالہ تو دے دیں اور پھر دوسری گستاخی کیا ہے فٹافٹ آپ بتاؤں بتائیں. گا انشاءاللہ. میں جلد جلد بتاتا ہوں. پھر جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا چینل ہے تو میں بہت شارٹ کٹ میں بہت جلد سے سمجھانے والا ہوں آپ کو. جی اب میں زیادہ آپ کو نہیں گھماؤں گا، پھر آؤں گا، جی بس شارٹ کٹ بتاتا چلا جاؤں گا. جی اور آپ ماشاءاللہ اچھی بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. امت لڑ کیوں رہی ہے؟ ان کو لڑائی کی ختم کرنی ہے ہمیں. بالکل بالکل. دیکھیے لکھا گیا کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی ہم بستری کا خیال آئے بہتر ہے، چلے گا. شیخ یا بزرگ، یہ ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ان کا خیال ہو یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں ہو آئے، ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ گدھے بیل کا خیال آ جائے، ماشاء اللہ استغفر اللہ. یعنی حضور کا خیال گدھے بیل کے خیال سے بدتر بتایا گیا. یعنی نماز میں، جی 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 نماز میں حضور کا خیال لانا گدھے بیل نماز کے میں، ہاں ہاں گدھے بیل کا خیال سے بدتر بتایا گیا. اس سے بھی برا ہے حضور کا خیال نماز میں لانا. ہاں ہاں ہاں. اور آگے کی عبارت دیکھو آپ، آگے کی عبارت میں لکھا جو نماز میں شیخ بزرگوں کا جو خیال ملحوظ ہوتا ہے، ان کا جو خیال آتا ہے،
یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اچھا شرک کی طرف. کیسے؟ اب وہ جانیں گے وہ کیسے لے کے جاتے ہیں شرک میں. میں تو نماز پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں حضور کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو تمام فرقے یہی بولتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کو سلام کرو تو گویا یہ نیت رکھو، یہ سمجھو کہ حضور کو ہم سلام کر رہے ہیں اور حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. ملا علی قاری صاحب جو تھے، جی 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 حضرت ملا علی قاری یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور دیوبندی بھی مانتے ہیں. جی میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں. یہ دونوں کے معتبر عالم ہیں اور متفقہ عالم ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ حضور کو سلام کرو تو اس خیال سے، اس نیت سے کرو کہ ہمارے سلام کو حضور سن رہے ہیں. اچھا جی. اور یعنی حضور کی سننے کی سختی اور ظاہر حیات بھی ثابت ہو رہی ہے. جی 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 جی. اور انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں برو داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اور کبھی بائی چانس ایسا ہو کہ گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی سلام کرو اور یہ کہو، مطلب یہ نیت کرو کہ ہمارے نبی ہمارے سلام کو سن رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات اب میں آپ کو شارٹ کٹ میں خالی حوالے گناؤں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ یہ گستاخ رسول ہے کیوں. ہاں ٹھیک ہے. جی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو گدھے بیل کے خیال سے بدتر بتایا گیا، یہ گستاخی جی آپ کی نظر میں ہے کہ نہیں؟ گستاخی ہے. اگر اپنے باپ کو اگر کوئی بولے گا کہ تیرا باپ گدھے سے بدتر ہے جی تو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا، یقیناً برا لگے گا. اور میں دیوبندیوں کو اکثر ایسا کبھی بول دیتا ہوں تو ان کو برا لگ جاتا ہے اور کہتے ہیں یار تم کیوں مسلمانوں میں نفرت پھیلاتے ہو. اگر دیوبندی کو کہہ دیا جائے تو نفرت، اور حضور کو کہا جائے تو کوئی نفرت نہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ایک امام سے ان کے ایک اگر مجدد ہے یا جو بھی ہے وہ جی ایک جن کی گستاخی ایک عبارت کو لے کر آپ دوڑ تو نہیں سکتے نا ہوا میں. میں دوسرے کا بھی حوالہ دوں گا انشاءاللہ. اب دوسرا کیا بول دیا؟ مولانا اشرف تھانوی کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں بہت فیمس ہے، وہ تو بہت بڑے دیوبندیت جماعت کے اس دور میں چاہتا ہے. جی اس دور میں صرف تھانوی کو ہی لوگ جانتے ہیں، باقی جو اور ہیں نا دوسرے ان کو تو جانتے ہی نہیں زیادہ لوگ. اچھا صحیح بات ہے. انہوں نے اچھا یہ بتائیے حضرت، میں آپ ہی سے ایگزامپل کی بات کرتا ہوں. میں ہوں اور آپ کو ایسا بولوں کہ آپ کا علم تو ایک بچے کے جیسا ہے. جی. آپ کے علم میں کوئی خاصیت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں. جی. جیسا آپ کا علم ہے ایسے ایک بچے کا علم ہے، ایسے ایک پاگل کا علم ہے. تو یہ آپ کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ تو ڈائریکٹلی میرے حساب سے اللہ تعالیٰ کے کی خاصیت میں عیب نکالنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہے نا جی سب میں ڈفرینس رکھا ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے. جی جی جی. جتنے کروڑ دنیا میں انسان ہے سب کی آواز الگ ہے، شکل الگ ہے، سوچ بوجھ الگ ہے، جی سمجھ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. اور اس کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم. تو یہ بتائیے حضرت کہ میں نے اور آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اگر اس اللہ کے محبوب کے لیے کوئی یہ کہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں، کوئی خاصیت نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑائی نہیں، ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، یہ حضور کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ نعوذ باللہ. بہت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت ایسی بات. آپ اس کا حوالہ دے سکتے ہو کہ کل انشاءاللہ. میں نے کہا نا حضرت دنیا کا کوئی بھی بد مذہب میرے حوالے کو غلط ثابت کرتے 1,00,000 روپے کا انعام. آپ یہ بھی وضاحت کریں کہ ایسا تو نہیں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہاں کچھ اور لکھا ہے؟ نہیں، میں عبارت پوری پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. پڑھے. ہاں. عبارت یہ ہے کہ انہوں نے لکھا، میں عبارت نکال دیتا ہوں. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. جی. کہہ رہے ہیں
اس غیب سے بعض علم غیب مراد ہے یا کل علم غیب مراد ہے؟ اچھا ہاں، تو اب انہوں نے کل علم غیب کی نفی کرتے ہوئے بعض علم غیب کو تسلیم کیا، اور اچھا، بعض علم غیب کو جی آپ کے پاس کل علم غیب کا کوئی حوالہ بھی ہے؟ شاید آپ تک میری آواز درست ٹھیک یا ہے، تو پہنچی نہیں یا آپ سمجھے نہیں۔ ہاں اچھا بولیے، انہوں نے بعض کہا کل نہیں کہا حضور کے لیے؟ جی 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 جی، بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے اور کل کا انکار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہی بول رہا ہوں میں جی۔ یعنی کل نہیں مانا، اور ہم بھی حضور کے لیے کل نہیں مانتے اچھا جی، مگر جتنا بھی ہے ساری کائنات سے زیادہ ہے ہاں، وہ تو حقیقت ہے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نمبر آتا ہے دوسرا۔ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو علم عطا کیا ہے ساری کائنات سے زیادہ علم عطا کیا ہے، بالکل بے شک، کوئی ٹھیک شک ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کل سے مراد یہ مان رہے ہیں کہ کل کوئی مانتا ہے تو کس طرح مانتا ہے، کس معنی کر مانتا ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اتنا مانتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو کل مانتا ہے، کس حساب سے وہ کل کو لیتا ہے اللہ بہتر جانے وہ کس حساب سے لیتا ہے۔ بہرحال مگر وہاں کل کا انکار کرتے ہوئے بعض علم غیب کو لیا، اور پھر بعض علم غیب کو لیتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے پھر حضور کے علم کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں اگر حضور کو بعض علم غیب ہی مراد ہے، اگر حضور کو بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، سمجھے، جی زید و عمر اور سبھی یعنی بچہ، سمجھے، پاگل مجنون، زید و عمر سے کیا مراد ہے؟ زید و عمر میں اور آپ، اچھا ہاں، ہے نا، زید و عمر مجھے اور آپ کو لے لیجئے، کسی کو بھی لے لیجئے، دو مرد کو لے لیجئے، ہے نا، آپ اور میں پاگل یا بچوں کی طرح۔ ہاں، پھر آگے جانوروں کا بھی نام تذکرہ کیا گیا، ہر سبھی و مجنون جمی حیوانات وہائم کے لیے حاصل ہے۔ حوالہ دیں آپ کو۔ اچھا، حوالہ بھی دیکھیے، کتاب کا نام حفظ الایمان، جی صفحہ نمبر 15، جی، لکھنے والے کا نام مولانا اشرف علی تھانوی۔ اچھا، پہلی کتاب جو پرانا ایڈیشن ہے صفحہ نمبر 8، جو آپ کا نیا ایڈیشن ہے وہ صفحہ نمبر 15، اور اب نیا پھر سے ایڈیشن آیا ہے، اس میں عبارت کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی ہاں، وہ سب حوالے الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور دنیا کے کسی بھی دیوبندی کسی بھی بد مذہب کا دل چاہے تو انشاءاللہ اس گناہگار کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اگر میں خاص بات ہے آپ کی ڈیبیٹ میں سنتا رہتا تھا، وہی بات مجھے کرنی تھی۔ جی جی جی، اچھا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کی شان کم بتا کے اور اپنے بزرگوں کی شان یہ زیادہ بڑھا کے بتاتے ہیں۔ بالکل بالکل، ان کی نظر میں حضور کم ہے، اور ان کے جو فاؤنڈر ہے جنہوں نے دیوبند جماعت کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے کہا ہے بالکل یہ بات صحیح اور سچ ہے، اور میں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے ایک دو چیز اس کی بتا دیجیے، آخری سوال ہے میرا۔ جی بالکل، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، مگر ایک چیز میں پہلے آپ کو کچھ بتا رہا تھا، وہ اس میں سے رہ گیا ہے کچھ بتانے کے لیے۔ بالکل بتائیے۔ اور میں ادھر آپ نے کہا کہ ایک کو لے کے چل دیے، پھر میں نے کہا میں دوسرے کا بھی بتاتا ہوں، تو اس لیے میں یہ والا بتانے لگا جو میں بتا رہا تھا کہ حضور کے علم کو جانور، پاگل، بچے، درندے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر بتایا گیا، وہیں اپنے بزرگوں کا خیال یہ خود لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں؟ جی ہاں، بتائیے۔ مولانا اشرف تھانوی کے ایک مرید ہیں، ہاں، جو خود تھانوی جی سے کہتے ہیں ہاں، کہ حضرت نماز میں جی نہیں لگتا، یعنی میرا دل نہیں لگتا۔ میں شارٹ کٹ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام، ورنہ توبہ کر لے اگر حوالہ سچا ہو تو۔ اچھا، کہتے ہیں جی نہیں لگتا، ہاں اتنی دیر جی لگا رہتا ہے، من لگا رہتا ہے، دل لگا رہتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں من لگنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی دیر میں آپ کا خیال کر لیتا ہوں، جتنی دیر آپ کا خیال رہتا ہے، اور یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، جی کہہ رہے ہیں یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، پھر آگے کہتے ہیں یہ کیسا ہے؟ تھانوی جی سے پوچھ رہا ہے کیسا ہے؟ ہاں، تھانوی جی نے کہا اچھا ہے،
ان کے مرید کو تھانوی جی نے کہا کہ میرا خیال نماز میں لانا اچھا ہے. ہاں تھانوی جی کا کوئی خیال کرے تو اچھا ہے, تھانوی جی کا کوئی خیال لائے تو اچھا ہے, بہتر ہے. اچھا, مگر حضور کا کوئی خیال لائے تو بہتر نہیں ہے, گدھے بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. اگر اس کا بھی حوالہ دے دے تو مہربانی ہوگی آپ کی. بالکل بالکل انشاءاللہ, میں نے کہا نا حضرت ہر چیز کا میں آپ کو حوالہ دوں گا. جی جی بتائیے. جی کتاب کا نام ہے حکیم الامت الملفوظ. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے حضرت. دیکھیے حوالہ غلط نہیں نکلنا چاہیے. ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام. اچھا ٹھیک ہے, دیکھوں گا میں جا کے. ہاں اور بھی اس کے کئی جو ہے کئی حوالے ہیں. یہ جو اس کے ابھی 2 حوالے اور موجود ہیں. امت کو جوڑنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو یہ بتائیے. امت کے جوڑنے کے لیے تو میں یہ کام کرتا ہوں. جو سنیت سے نکل جاتا ہے وہ امت سے ٹوٹ جاتا ہے. وہابی دیوبندی میں چلا گیا جہنم. نہیں نا, وہ تو نماز روزے تو کر ہی رہے نا ادھر. وہ نماز روزہ صرف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکات دو. ہاں ٹھیک ہے, تو قائم کیسے ہوگی جب ہم اس کو پڑھیں گے, ہے نا, چالو ہوگی, ہے نا. اور وہ پڑھی ہوئی نماز بچے گی کیسے, جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. برابر. جب ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں دکھاوٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور حضور کی پھر توہین کر رہے ہیں, تو حضور کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, باہر ہو جاتا ہے حضرت. اچھا, حضور کا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا تھا, قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور گستاخ رسول کے لیے کوئی آیت بھی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے, بالکل آئی ہے, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ولید ابن مغیرہ کے لیے جی صاف اعلان فرما دیا. جی ٹھیک ہے, صاف اعلان, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی آج کل کے وہابی دیوبندی کی طرح بہت بڑی گستاخی نہیں کی تھی. جیسا آج وہابی دیوبندی بہت بڑی بڑی اور موٹی موٹی گستاخی کرتے ہیں, اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مجنون کہا تھا. مجنون مطلب پاگل, معاذ اللہ استغفر اللہ. اچھا مطلب استغفر اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات بالکل گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو ایسا کوئی بولے, اور قیامت تک کہ انہوں نے اس پر بین لگا دی. جی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیب فاش کیے. جی 10 عیب, جس میں وہ 9 خود جانتا تھا, 10واں نہیں جانتا تھا. اور 10واں عیب یہ تھا کہ وہ حرامی ہے, حلالی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ حضور کی گستاخی کرنے والا حرامی ہوتا ہے, حلالی نہیں. تو اس کے اوپر سے آپ نے ایک دفعہ ایک اور چیز میں یہاں بتا دوں, ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا. اچھا, ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا. ہاں, جو گستاخی کرے حضور کی اس کے حرامی ہونے میں شک بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس پہ قرآن کا حوالہ آ گیا نا. قرآن کا حوالہ آ گیا. اور میں نے ابھی ایک عبارت پڑھ کے بتائی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں سے تشبیہ دی ہے مولانا اشرف تھانوی نے. جی, اس نے گستاخی کی کس کی, حضور کی, حضور کے علم کی گستاخی کی, توہین کی. ہاں, اب تو کوئی نیا قرآن, کوئی آیت تو قرآن کی آئے گی نہیں نا. نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا اسلام جو ہے پورا مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, ہے نا. ہاں, اب دین کی خدمت کون کریں گے, علماء, اللہ کے ولی, ہے نا. ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے
مولانا اشرف تھانوی کے خود کے ہاتھ سے خود کے قلم سے لکھوا لیا کہ یہ حرامی ہے. کیسے؟ مولانا اشرف تھانوی کی ایک کتاب ہے اشرف السوانے. ہاں. اس میں مولانا تھانوی نے اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے. ہاں. ان کے والد صاحب جو ہے نا بڑے پریشان ہو گئے تھے خارش کی پریشانی سے, خارج کی بیماری سے, اور وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. اچھا جی. تو بہت علاج کرایا. خیر کسی ڈاکٹر صاحب نے, حکیم صاحب نے, کسی وید صاحب نے کہا کہ ایک دوا اس مرض میں بہت اکثیر ہے, بہت فائدہ مند ہے, مگر ایک خطرہ ہے. مگر ایک خطرہ ہے, ڈر کی بات ہے, غم کی بات ہے. کس کے لیے؟ کہ قاطع النسل نہ ہو جاؤ, کہ آپ اس سے قاطع النسل ہو سکتے ہو, یعنی اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ نامرد ہو سکتے ہو. میں سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے سامنے والے کو. ضروری. اس سے قاطع النسل ہو سکتے ہو, یعنی مرد نہیں رہ سکتے. اچھا. اور تھانوی جی کے قلم سے یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی. جی وہ عبارت فوراً سنائیے, بہت لمبی کلپ ہو جا رہی ہے حضرت. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو میں شارٹ کٹ میں ہی سنا رہا ہوں, باقی تو بہت لمبی چوڑی ہے, شارٹ کٹ میں ہی بتا رہا ہوں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ بھلا سے میں بے اولادہ رہ جاؤں, اولاد ہو یا نہ ہو, مگر یہ بیماری ختم ہو جائے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اس دوا کا استعمال کر لیا, وہ دوا یوز کی, وہ دوا کھائی, سمجھے. اور تھانوی جی کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے بھی ان کے بھائی بہن تھے سب مر جاتے تھے. جی ہاں. اور جب انہوں نے دوا کھا لی تو جو ہے مطلب ایک خبر ہوتی ہے نا کہ جب پتا چل جاتا ہے کہ یار ایسا ہو گیا, تو ان کی والدہ کو جب پتا چلا تو بڑی افسوس ناک خبر تھی, غمزدہ ہوئی. دھیرے دھیرے پھر انہوں نے اپنی اماں جی کو بتا دیا, یعنی تھانوی جی کی نانی جی کو, اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے شوہر جی کو بتا دیا. بہرحال یہ لمبی کہانی ہے, شارٹ کٹ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. یعنی چپ کے یہ بات جو ہے نا لوگوں میں پھیلی. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 10,000 کا انعام. ایک شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. تو یہ بات پھیلی کہ وہ قاطع النسل مطلب کیا ہو گئے؟ وہ چیز نہیں, میں ابھی بتا رہا ہوں. یہ قاطع النسل تو ہو گئے دوا کھانے کی وجہ سے. ہاں تھانوی جی کے قلم سے سارا کچھ لکھا ہوا, ان کے قلم کی گواہی ہے کہ ان کے ابو جو ہے قاطع النسل ہو گئے تھے. ہاں دوا کھائی تھی نا قاطع النسل. ہاں دوا کھائی تھی, دوا کی وجہ سے قاطع النسل ہوئے. ہاں تو ان کے نانا جی نے اپنے دوست سے بتایا. ان کے ایک دوست تھے جو کہ انہی کے یہاں آئے ہوئے تھے, جن کا نام تھا مرتضی, حافظ مرتضی تھے. ہاں تو وہ ان کے یہاں پہ آئے. ان کے نانا جی نے, یعنی تھانوی جی کے نانا جی نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ایسے بات ہے کہ میری بیٹی کے بچے زندہ نہیں رہتے. وہ زندہ رہتے ہی نہیں تھے, تو زندہ نہیں رہتے. اچھا. اور پھر مطلب ان سب کی باتیں ہوئی. خیر وہ سمجھ گئے کہ لڑکی بڑی سمجھدار ہے, ہونہار ہے, یہ وہ تمام طرح کی باتیں ہوئی اس میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور چیز بتاؤں گا. یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا, کوئی نہیں جانتا. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو تھانوی جی کے نانا کے دوست کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ اس لڑکی کو 2 لڑکے ہوں گے. اس لڑکی کو 2 لڑکے ہوں گے اور دونوں صاحب نصیب ہوں گے. اچھا. یعنی نصیب والے ہوں گے. اچھا. ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا, دوسرے کا نام اکبر علی خان رکھنا. پیدا ہونے سے پہلے؟ ہاں پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا. ابھی کوئی سنت نہیں تھی, کوئی سسٹم نہیں تھا. نام بھی دے دیا. نام بھی دے دیا. اب لوگوں نے کہا کیا حضرت وہ پٹھان ہوں گے؟ تو کہا نہیں, وہ جوش میں آ کے نکل گیا. جوش میں آگے نکل گیا. پٹھان نہیں ہوئے. اکبر علی نام رکھنا, اشرف علی نام رکھنا. ایسا بتائیے. ابھی کوئی سنسنت نہیں, کچھ نہیں معاملہ.
ابھی کوئی نام و نشان تک نہیں. ہاں. اور یہ دونوں بھائی پیدا بھی ہوئے, یہ دونوں بھائی پیدا بھی ہوئے, اور یہ بھی بتایا کہ ایک عالم ہوگا ہاں اور ایک دنیا دار ہوگا. تو یہ ساری باتیں دیوبندی مسلک کے لوگ مانتے ہیں؟ مجھے پتا نہیں مانتے یا نہیں مانتے, ان کی کتاب تو موجود ہے. تو اگر یہ مانتے ہوں گے تو ہی کتاب چل رہی ہے, بک رہی ہے نا مارکیٹ میں. بھائی میں کیا کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اپنے ملاؤں کو مانتے ہیں, ہمارے نبی کو, ہمارے ولیوں کو نہیں مانتے, غوث اعظم کو نہیں مانتے, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے. میرا دعویٰ ہے. ایک ڈیبیٹ میں آپ نے بولا تھا کہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضور قبروں میں سے آ نہیں سکتے, اور ان کا کوئی مولانا یا کچھ وہ قبر سے آئے تھے. جی, ان کا کہنا ہے کہ نبی حاضر و ناظر نہیں, اور نبی اپنی قبر سے کہیں نہیں آ جا سکتے. دیوبندی مسلک کا یہ کہنا ہے. جی ہاں, ان کا یہ کہنا ہے, مگر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے دارالعلوم دیوبند بلانے کی قاسم نانوتوی صاحب کو, ہاں, تو یہ آسانی سے وہاں چلے جاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوتا ہے, اور اللہ بہتر جانے کہ کیسے ان کو خبر ہو جاتی ہے, ان کو علم غیب کیسے ہو جاتا ہے. یا جبرائیل السلام جا کے بتاتے ہیں, یا کوئی دیوبندی جا کے بتاتا ہے کہ حضرت چلیے جو ہے دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا. اللہ بہتر جانے کس طرح وہاں قاسم نانوتوی کو, مردے کو جو مر کر مٹی میں مل چکا تھا, اس کو پتا چلا, اور پھر اس کی بھی دیکھیے کہ وہ بھی قبرستان سے اٹھ کے قبر کو چیر پھاڑ کر مدرسہ دارالعلوم دیوبند پہنچ جاتا ہے. اور مولانا محمد جو وہ رفیع الدین ہے, اس کو جا کے سمجھانے لگتا ہے, اور کہتا ہے یہاں آؤ, دیکھو میرا یہ لبادہ دیکھ, مطلب اس کو بلایا, اور پھر اس نے کسی کو بلایا کہ دیکھو ابھی ابھی مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب آئے تھے, سمجھے, اور وہ مجھ سے ایسا ایسا کہہ کے گئے ہیں, اور وہ بھی پھٹافٹ مان لیتا ہے کہ یار آئے ہوں گے. مگر آپ حضور کے لیے کہہ دو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں, حضور بھی آ جا سکتے ہیں, تو کبھی نہیں مانیں گے. اگر ایسا نہیں تھا تو یہ جھوٹا واقعہ کتاب میں لکھا کیوں؟ اس کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء, اور یہ کتاب بھی لکھنے والا ہے تھانوی, مولانا اشرف تھانوی جی. اچھا, جی ہاں. تو کون سی بات پہ تم وہ مدرسے سے نکلے, شروعات کہاں سے, کیسے ہوا میری؟ جب آپ نے یہ جب مسلک چھوڑا, ہاں, تو اس کی اوپننگ اسٹارٹنگ کیسے ہوئی کہ یار اس مسلک میں اب رہنا ہی نہیں ہے مجھے؟ اوپننگ ایسے ہوئی کہ میں ایک تقریر سن رہا تھا, ہاں, اور تقویت الایمان, حفظ الایمان, اور صراط مستقیم, تحذیر الناس, ہاں, ان کتابوں کا ذکر چل رہا تھا. ان کتابوں کے حوالے دیے گئے تھے کہ اس کتاب میں ایسا لکھا گیا, اس کتاب میں ایسا لکھا گیا, اس کتاب میں ایسا لکھا گیا. ہاں, تو میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا, وہ مولانا تھا, ہاں, اور اس کا نام فرقان تھا, مولانا فرقان. اچھا, اور رشتے میں وہ ہمارے تاؤ کا لڑکا لگے گا. اچھا, جی ہاں. تو میں نے اس کو کہا یار یہ دیکھ, وہ مجھ سے چھوٹا ہی ہے, ہاں, تو میں نے کہا یہ ایسے ایسے تقریر ہے, ہم نے جو ہے وہ تقریر سنی مسجد میں بیٹھ کے ظہر کی نماز پڑھ کے. دیوبندی مسلک کی سنی کہ سنی علماء کی سنی؟ سنی علماء کی. تو کیوں, آپ تو دیوبند مدرسے میں پڑھتے تھے نا؟ ہاں, میں دیوبند مدرسے میں پڑھتا تھا, انہی کے ساتھ تھا, جماعتوں میں بھی گیا ہوں کافی. لیکن بیان سبھی کو سنتے تھے؟ نہیں, کسی وجہ سے سنا میں نے. اچھا, کسی وجہ سے سنا. اچھا, اچھا, وہ میرے پاس آیا جیسے تیسے کر کے, ہاں, اور میں نے سنا. ہاں, سنا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو میں نے کہا یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, تو اسے معلوم ہوگا. ہاں, تو میں نے اس کے سامنے وہ آڈیو کو چالو کیا. میں نے کہا یہ بتا, یہ باتیں سب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہاں, اس کو پتا نہیں ہوگا پھر, شاید اللہ بہتر جانے پتا تھا یا نہیں تھا. ہاں, پھر کوئی جواب نہیں دیا. میرے دل کو بات لگ گئی. ہاں, ہاں, اس نے ایک اور بات کہی, اس کا جواب نہ دے کے, ہاں, کہ دیکھو بھائی اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اپنے اوپر شہد حرام نہ کرتے.
سمجھ رہے ہیں؟ اچھا مطلب اس میں کوئی حکمت کا معاملہ ہی نہیں آیا کہ حکمت ہوگی؟ ہاں کچھ نہیں، کوئی نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا، ہاں کچھ نہیں بتا کے دیا. اچھا کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. ہاں اس کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. دیکھو بھائی اگر اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو اپنے اوپر شہد حرام نہ کرتے. تو میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مولانا کہہ رہے ہیں بریلوی مولانا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یا ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ اچھا ہاں. تو اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر میرے دل کو لگ گئی تھی، ٹھن گئی تھی کہ یہ بریلوی مولانا اگر جھوٹ بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر نکلا جائے. برابر. یہ میرے من کو بات لگی تھی. اور اگر غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر بریلیوں کو سدھاریں گے کیا؟ ایسے تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ جی جی یہی میرے من میں بات تھی. جی مطلب دونوں طرف سے جو سچ ہے وہ سامنے لانا چاہتے تھے آپ؟ سامنے لانا چاہتا تھا. ہاں کہ اگر انہوں نے غلط کہا تو کیوں کہا، ان کا منہ بند کیا جائے، ان کا منہ بند کیا جائے. اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو یہ غلط بات ہے، پھر اس میں رہا ہی نہیں جائے، پھر تو ایمان ہی نہیں بچے گا. ایمان ہی نہیں بچے گا. جی جی عبادت کا کیا کرو گے؟ ایمان ہی نہیں بچے گا. جی جی جی. اور ایمان سے عبادت ہے، عبادت سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے عبادت ہے. اگر ایمان ہے تو عبادت ہے. ایمان میں بندہ ہے تو عبادت لکھی جائے گی. جی جی ہاں. تو میں نے کتابوں کی سرچنگ کرنے لگا، جہاں سے جو کتاب ملے لو. بہرحال بہت ساری جگہوں پہ میں ٹکرایا، کتابیں نہیں ملی. ہاں پھر میں نے بامبے سے کتابیں منگائی، اور میں نے کہا جتنے کی بھی ملے کتابیں لو اور مجھے بھیجو، اور جتنا بھی خرچ آئے میں دوں گا. حالانکہ میری اس ٹائم پہ انکم بھی نہیں تھی زیادہ. 1500 روپے مہینہ پہ میں گاڑی چلاتا تھا. جی مگر میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے، بچوں کا پیٹ کاٹ کے، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے میں نے بہت ساری کتابیں اکٹھے کی، بہت ساری کتابیں منگائی. پھر مجھے ایک دھن لگ گئی، دین اور اسلام کو ایک وہ تھی. ہاں میرا سارا کچھ وقت، خالی وقت میرا کتابوں میں ہی نکلتا تھا. اچھا ہاں. اور پھر جب وہ میں نے کتابیں منگائی، اور جہاں جہاں میں نے جو لکھا تھا، جو نشان لگائے تھے، حوالے تو ایسے ایسے نہیں ملے مجھے، حوالے بھی رد و بدل ملے. اچھا کوئی حوالہ کہیں بتایا گیا تھا تو وہاں نہیں ملا، صفحہ کوئی سا تھا تو کہیں مل رہا ہے، ایسے ملا مگر ملا دوسری جگہ پر ملا. ہاں دوسری جگہ ملا، کیونکہ کتابیں یہ چینج کر دیتے ہیں. اگر ایک بار کتابت کرائی تو دوسری دفعہ جب یہ کتابت کرائیں گے تو وہ حوالہ وہاں مل ہی نہیں سکتا. یہ ان کی ٹیکنک ہے. جیسے کہ ابھی آپ بول رہے تھے کہ ایک نئی آئی ہے اشرفی. ہاں جی 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 جی. تو یہ ان کی ٹیکنک ہے کہ آپ نے کوئی سا حوالہ پڑھا ہو، اور پھر آپ کہہ دو کسی سے کہ دیکھو فلاں صفحے پہ ہے، اور پھر جب دوسری نئی کوئی کتاب آ جائے گی تو وہ صفحے پہ ملے گا ہی نہیں، تاکہ آپ کو یہ کہنے کا راستہ مل جائے کہ ارے یار یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نور حسن بھائی. جی پوری دنیا کے جتنے مسلک کے لوگ ہیں ان کو ایک ہونے کے لیے آپ کیا ہدایت دینا چاہتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے ان لوگوں نے مل کے؟ دیکھیے حضرت، مجھے ایک بات یاد ہے، ابھی سے پرانے جو کتابیں ہیں وہ جو ہیں، ابھی کی جو امت ہے ٹوٹل تمام کلمہ گو، جی انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے میرے نبی کی حدیث یاد ہے. جی میرے آقا حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں بٹے گی. جی ان میں صرف ایک حق پر ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے. جی صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیسے ہوگی جو حق پر ہے؟ جی حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہے. جی یہ دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں حضرت. ہاں تو اس کی نشانی بھی ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ. یعنی صحابہ کے نقش قدم پہ آپ سنی حنفی بریلوی چل رہے ہیں، کوئی چل نہیں رہا ہے؟ کوئی نہیں، الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. دیوبندی گستاخ رسول ہے، کلمہ پڑھ کے گستاخی کرتا ہے. شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے. اچھا وہابی دیوبندی صحابہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، رسول اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کرتے ہیں. یہ وہابی دیوبندی.
دیوبندیوں کا کہنا ہے معاذ اللہ، وہابیوں کا کہنا ہے دونوں کا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. یہ کون سی کتاب میں کہہ دیا؟ یکروزی. کس نے لکھا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے. یہ بھی دیوبندی کے، یہ بھی دیوبندی کا گرو ہے، دیوبندی اور وہابی دونوں کا گرو ہے. اچھا جی ہاں. تو کیسے یہ لوگ ایک ہوں گے؟ ایک ہوں گے ہی نہیں نا حضرت. جب میرے آقا نے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے. دیکھیے حضور نے جو کہہ دیا ہے نہ تو کوئی 74 کر سکتا ہے اس کو، نہ کوئی 72 کر سکتا ہے. یہ 73 ہی ہونے ہیں. سنیے حضرت. جی حضرت. حضور میری بات پوری ختم ہونے دینا. حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا. جی. لیکن ہر مومن بندے پر جو ایمان یافتہ ہے، جس کے پاس ایمان آ چکا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ پوری امت کی اصلاح کرے، ان کو ایک کرنے کی کوشش کرے. اس پر واجب ہے کہ حق بات دوسرے تک پہنچائیں. بے شک. تو ایک کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن وہ 73 ہی رہیں گے. تو ایک کرنا جو ہمارے اوپر واجب ہے، اس کے لیے تم کیا امت کو حکم دینا چاہتے ہو کہ ایسا رہو، ایسا کرو؟ اسی کے لیے تو حضرت ہمارے علماء محنت کرتے ہیں. بریلی شریف کا پیغام اسی پر تو ہے. بریلی شریف کا پیغام اسی پر ہے. اچھا. ہاں، بریلی شریف کا پیغام، اعلی حضرت کا پیغام یہی ہے. اور اس دنیا کے جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا انڈیا کے باہر ہوں، سب کا یہی کہنا ہے کہ اعلی حضرت کا شعر ہے. جی. وہ کیسے کر کے ہے کہ بہت سارے اشعار ہیں اعلی حضرت کے، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنے بیٹھا. میں بہت خاص بات ہے. جی. میں سوچا کچھ ایسا لکھوں گا کہ جو کبھی نہیں لکھا گیا ہوگا. جی. ان کی شان میں کچھ نیا لکھنے کی مجھے بھی چاہت تھی. اچھا، ماشاء اللہ. کہ میں کچھ ایسا لکھوں گا جو ابھی تک کبھی نہیں لکھا گیا. جی. اور میں 1 مہینہ تک قلم اٹھا نہیں پایا. خاص بات ہے سننا. جی جی جی. 1 مہینہ تک قلم اٹھا نہیں پایا. تو جب میں کچھ سوچتا تھا لکھنے کا تو اعلیٰ حضرت کا شعر آلریڈی بول چکے اعلیٰ حضرت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور علامہ اقبال جی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت کے لیے اتنا کچھ بیان کر جا چکے ہیں جی، کہ میں میری پین اٹھاتا تھا اور رکھ دیتا تھا کہ یار میں اب یہ کچھ نیا بولنے جا رہا ہوں، تو مجھے ان کے اشعار یاد آ جائے. جی. گھما پھرا کے مطلب جیسے میں جو بھی بولنے جا رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر کے ان کے شعر یاد آ جاتے تھے. میں ایک دم سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے لگ بھگ حضور کی ہر شان بیان کر دی. ہم کیا اب باقی کیا رہا. جی 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 جی، ایسی بات. بے شک. تو بریلی شریف کا پیغام ان بھائیوں کے لیے ہے، اور میں بھی کہتا رہتا ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ دیوبندیوں میں 85% سے زیادہ لوگ، الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں اس بات کو، کہ دھوکے میں ہیں. دھوکے میں مطلب یہ مطلب وہ نہیں کرتا ہے، وہ ان شیطانوں کی شیطانیت سے واقف نہیں ہے. تو وہ مومن ہے کہ وہ بھی کافر ہے؟ دیکھیے، ہر ایک پر تو کفر کا فتویٰ نہیں آتا. اچھا. جو عام لوگ ہیں، جو 95% دھوکے میں لوگ ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا، بلکہ وہ گمراہی میں ہیں، ان کے ساتھ ہے نا، دھوکے میں ہیں، غلط فہمی میں ہیں، اور جو وہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ان کی نہیں ہوتی. یعنی کہ ان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. وہ وقت برباد ہو رہا ہے. تحقیق کرنا چاہیے عام لوگوں نے. تحقیق کرنا چاہیے. اچھا. جو بھی دیوبندیوں کے ساتھ ہے، وہابیوں کے ساتھ ہے، شیعہ کے ساتھ ہے، قادیانی کے ساتھ ہے. اس بات کو دیوبندی حضرات جو جماعتیں لے کر آتے ہیں نا. ایک اور چیز بولوں گا حضرت اس چیز سے. یہ جو جماعتیں لے کے آتے ہیں نا حضرت جی، آپ اس میں جب بھی آپ دیکھو گے تو کسی ایسے شخص کو دیکھو گے جو بیچارہ علماء سے دور ہوگا، داڑھی اس کے چہرے پہ نہیں ہوگی. اچھا. یا تو وہ چور ڈکیت ہوگا یا شرابی ہوگا، مطلب بالکل دین سے ایک دم دور. ایسے لوگوں کی یہ ٹیم اکٹھی کرتے ہیں، جاہل لوگوں کی، کم علم لوگوں کی، جو اپنے غلط رویے کی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں پاتے، اور پڑھ لکھ نہیں پائے تو علماء کے پاس بھی وقت نہیں دیا، اپنی بد قسمتی کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی. جی، ٹھیک ہے.
تو یہ ایسے کم علم لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک ٹیم اکٹھی کرتے ہیں. ہاں. اور پھر جب وہ ٹیم اکٹھی ہو جاتی ہے ہاں ان کو پھر فری جنت بانٹنے لگتے ہیں یہ لوگ. فری کہاں جنت؟ عبادت کے عوض بتایا جاتا ہے نا. ارے نہیں حضرت, فری جنت بانٹتے ہیں یہ لوگ. کیسے؟ میں بتاؤں گا نا. یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہوتا ہے. بولیے تو. شروع میں تو بڑا میٹھا انداز رہے گا, بڑی میٹھی بولی. ہاں. اور جس بستی میں بھی جاتے ہیں اس بستی کے کسی ایسے شخص کو پکڑتے ہیں جو پاورفل ہوتا ہے, چاہے وہ پیسے میں ہو, چاہے بات میں ہو, چاہے دبنگیری میں ہو. اچھا. پہلے ایسے لوگوں کا یہ دامن تھامتے ہیں. ایسے لوگوں کے جو ہے چاہے ان کو پیر پکڑنے پڑے, چاہے کچھ پکڑنے پڑے, پہلے ان کا دل جیتتے ہیں. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جماعت لانا شروع کرتے ہیں. ہاں. اور پھر لوگوں کو جوڑنا شروع کرتے ہیں, تاکہ اگر کوئی صحیح سنی صحیح العقیدہ ہو بھی تو وہ منہ نہ اٹھائے. اگر وہ منہ اٹھائے بھی تو وہ ڈپٹ دیں. ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ فری جنت اس لیے بانٹتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی, ایک بار سبحان اللہ کہا تو اتنا ثواب, اور 2 بار سبحان اللہ کہا تو اتنا ثواب, اور ایک بار یہ کام کیا تو اتنا ثواب, ایک بار وہ کام کیا تو اتنا ثواب. اس گلی میں مطلب دین کے لیے گئے تو اتنا ثواب, اور دین کے لیے گئے تو اتنا ثواب, ہے نا. جماعتیں جو نکلتے ہیں نا یہ دروازے چوری کرنے کے لیے, جو دروازے جھانکتے پھرتے ہیں, دن بھر دروازے دیکھتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, کس کا گھر امیر ہے, کس کا گھر کیسا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ میرے طرف سے الزام ہے خالی. حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور یہ الزام کسی وجہ سے ہے. یہ بھی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. وہ دن بھر دروازے جھانکتے ہیں اور رات میں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں. وہ تو ہمارے گاؤں میں مسجد کے لیے جو چندہ کرتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں 1 روپیہ دے دو اور جنت میں عالی شان محل مل جائے گا آپ کو. اللہ بہت بڑا. الحمدللہ یہ ایمان والے کو ملے گا, یہ ایمان والے کو ملے گا, جب جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو. ہر فرقے والے کو نہیں. اچھا, لیکن چندہ بھی ہر فرقہ والا دے رہا ہے تو. اچھا حضرت, آپ سے ایک کوشچن ہے, ایک سوال. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان ایک بہت بڑا لمبا پروسیس ہے یار. وہ ایک میں شارٹ میں اگر کہوں تو ادب کو ایمان کہا جائے گا. بہت لمبا پروسیس ہے ایمان کا. لمبا پروسیس نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ہے. چھوٹا ایک ہے. میں زیادہ نہیں سمجھتا ہوں. ادب کو ایمان کہتے ہیں. بے ادب بد نصیب, با ادب با نصیب. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. دیکھیے, ایمان نام ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. جی, ادب. جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ ایمان والا نہیں. بالکل, بے شک. یہ کھلم کھلا بے ادبی کرتے ہیں تو ان کے پاس ایمان کہاں سے آیا؟ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے اور اپنے 4 اکابر کو مسلمان ثابت کر دے, 1 لاکھ کا انعام. 1 لاکھ کا انعام. 1 لاکھ کا انعام. دیوبند کے جو یہ 4 اکابر ہیں, مولانا اشرف تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد میٹھوی, ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی مسلمان ثابت کر دے تو 1 لاکھ روپے کا انعام, اور اگر چاروں کو مسلمان ثابت کیا تو 4 لاکھ کا انعام. ٹھیک ہے, آپ 1 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ ریڈی رکھیے. پھر انشاءاللہ ریڈی ایک دم. میں آپ کے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ یہ کلپ کو دیوبندی مسلک میں وائرل کرنے والا ہوں. بالکل کیجیے, آپ دارالعلوم دیوبند پہنچا دیجیے آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. 4 لاکھ ریڈی رکھیے گا. پھر میں 5 لاکھ دوں گا حضرت. چلو ٹھیک ہے, میں 5 لاکھ کا انعام پکا. اگلی بار اور کال کرتا ہوں کسی موضوع پر. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. شکریہ صاحب. جانتے ہیں سر, میں ایسا کر رہا ہوں ماشاء اللہ. میں نے سنا کہ آپ پروڈکٹ کافی دن سے چلا رہے ہیں. جی, لگ بھگ کتنے پروڈکٹ چلا چکے ہیں؟ میں کافی چلا دی. اس میں لیور کے لیے اور سب سے اہم پروڈکٹ جو ہے وہ دماغی ہے.
اس پہ زیادہ فوکس ہے اور اس کی زیادہ مطلب بکری بھی ہے. اور اپنا مدرسہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو اس میں ہم نے بچیوں کو دیا تو اس سے ماشاءاللہ کافی اچھا رزلٹ ملا. سب سے پہلے میں نے اپنے گھر میں دیا تھا, میری بہن پڑھتی ہے, میں نے اس کو دیا. اس کو جب صبح یاد نہیں ہوتا تھا اور سر میں درد بتاتی تھی اور وہ گھبرانے لگی تھی کہ میں اب پڑھوں گی نہیں. اچھا, پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو گئی. مطلب پڑھائی سے وہ اتنا گھبرا رہی تھی کہ میں اب نہیں پڑھوں گی, مجھے یاد نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو دیا, جب اس کو میں نے کھلایا ایک ڈبہ تو اس سے الحمدللہ اسے کافی جو ہے سکون ملا اور اس کا من لگا کہ میں اب پڑھوں گی, مجھے یاد ہو رہا ہے. پھر میں نے ڈبہ کو کھلایا, اس کے بعد پھر وہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا اور بھی کافی بچیوں نے کھلایا. میں نے پھر اپنی وائف کو بھی دیا. تو دماغین کا جو ہے رزلٹ بہت شاندار ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنا اچھا پروڈکٹ تیار کر لیں.